دیکھیے دوستو، نکاح کے تعلق سے دین اسلام کی رہنمائی کا عمل شادی بیاہ کے احکامات سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی تخلیق اور پیدا کرنے کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے انسانی معاشرے کو ایک انوکھے انداز میں ترتیب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ذات سے دنیا کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیا اور بغیر کسی خارجی مدد کے انسان ہی کو اس کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح انسان ایک ذات سے ایک معاشرے میں بدل گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسی مخلوقات پیدا فرمائیں جن کو جوڑوں کی ضرورت نہیں۔ وہ مخلوق مٹی ہی سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کیڑے مکوڑے۔ کچھ ایسی مخلوق ہے جو مٹی سے بن کر جوڑوں میں بدل جاتی ہے، جیسے مکھی مچھر وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک جوڑے کے ملاپ سے ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرما کر ایسے دو جنسوں یعنی کہ مرد اور عورت میں بانٹ دیا اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے طبعی ملان پیدا کیا تاکہ یہ ملان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دے اور یہ قربت نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بن سکے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ پاک نے ان میں ایسا فطری جذبہ رکھا ہے جو ان کو ایک ہونے پر مجبور کرتا ہے، یعنی کہ مرد میں عورت کے لیے اٹریکشن ہے اور عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اور یہ جوڑا آپ خاندان، معاشرہ اور آبادی کا ایک آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ فطری ملان کسی مخصوص خطے یا کسی خاص مخلوق میں پیدا نہیں کیا بلکہ تمام مخلوقات میں پیدا فرمایا، جن میں انبیاء جیسی مقدس ہستیاں، صحابہ، تابعین، ائمہ، صوفیاء، بزرگ، علماء، مسلم، غیر مسلم، چوپائے، چرند، پرند، درندے اور سمندری مخلوقات شامل ہیں۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف ملان کوئی اچنبھے کی بات نہیں بلکہ عین فطری عمل ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں ایک جیسی پابندی نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام اور فطرت کا آپس میں تضاد ہو جاتا۔ اسلام نے شرم، حیا اور پاک دامنی کو انسان کے لیے زیور قرار دیا